نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون قلب، تمام خلق کی دولت سمیٹ لے انسان، تمام خلق کی دولت سمیٹ لے انسان، سکون قلب کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک کیا خوب فرمایا۔ سکون اس لفظ میں ہی خود ایک الگ سی کیفیت ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک خالی پن ہے۔ جہاں زیادہ حرکت ہو وہاں شور پیدا ہوتا ہے، اور جہاں ٹھہراؤ ہو وہاں سکون ہوتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ، بے شمار مسائل، جس وجہ سے انسانی دل و دماغ ایک عجیب سی کشمکش میں الجھا رہتا ہے۔ دنیاوی تمام آرائشیں پانے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، اور وہی چین و سکون کی خاطر ساری زندگی صرف کر دیتا ہے۔ آج کون شخص ایسا ہے جو سکون کا متلاشی نہیں ہے؟ ہر انسان اسی سکون کے خاطر کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ دن رات ایک کر کے محنت کرنا، پیسے کمانا، گھر والوں کو خوش رکھنا، اپنے اور گھر والوں کے ہر عیش و آرام کے انتظام کرنا، محض ایک سکون کی خاطر۔ جبکہ دنیا کی تمام آرائشیں، آرام، عیش و عشرت، دولت و عزت، شہرت مل جائے اور انسان چاہے کسی بھی بلند مقام تک پہنچ جائے، لیکن بے سکون ہی رہتا ہے۔ سکون ایک ایسا خزانہ ہے جس کے سامنے تمام تر آرائشیں اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ اور تو اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی زیادہ دولت ہو، پریشانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی پوری زندگی ان ساری چیزوں میں صرف کر کے آخر میں بے سکون ہی اس دار فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو آخر اتنے جتن، محنت، مشقت اور کوششوں کے باوجود کسی انسان کو وہ سکون کی دولت کیوں کر نصیب نہ ہوئی؟ تو پتہ یہ چلا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو، بلکہ خاص نعمت ہے، اور وہ نعمت باہر سے نہیں ملتی بلکہ اندر سے عطا ہوتی ہے۔ اور اس کو پانے کا طریقہ فکر دنیا نہیں بلکہ ذکر خدا ہے، اس کی یاد ہے۔ یا یوں سمجھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل تو دیا ہے لیکن سکون اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ اسی قلب کو عطا ہوتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سکون کی دولت دنیا کی فکر میں نہیں بلکہ اسی اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو آپ اگر دھیان سے پڑھو تو یہ اشارہ کرتی ہے ذکر کی طرف کہ اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے۔ جس طرح ہر عبادت کا ایک وقت طے ہے، جیسے نماز کے اوقات ہیں،
فجر اپنے وقت پر، ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اور عشاء سبھی نمازوں کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک۔ کچھ مقام پہ تو نماز بھی روکنے کا حکم ہے، جیسے زوال کا کوئی وقت ہو گیا، کہیں روزہ رکھنا بھی منع ہے، جیسے عید کے دن۔ ٹھیک اسی طرح سے حج کا بھی ہے کہ حج جس دن ہوگا اسی دن ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا۔ سبھی عبادتوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکراً کثیراً کثیرا، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے۔ تو سوچو جس کا رب اس کا سب۔ تو بے شک ہمارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ذکر کے بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذاکروں کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے اور ان کی محفلوں میں جانا چاہیے، کیونکہ ذاکروں کے قلب اللہ کے ذکر میں ہر دم ڈوبے ہوتے ہیں، اور ان کے قلب پر اللہ کے نور کی تجلی ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ان کی صحبت سے ہمیں بھی وہ ذکر عطا ہوتا ہے، اور پھر سکون قلب کی دولت میسر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ، ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔